حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام ان کو فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا شخص کے پاس ملاقات کراؤ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، مجھے ایسے شخص کے پاس ملاؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کرتا ہے، مجھے ایسے شخص سے ملاؤ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی ٹھیک طرح کام نہیں کرتے، اور ان کا جسم بھی سلامت نہیں ہوتا۔ اور حضرت جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام ان کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو وہ شخص پیچھے سے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جناب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام حیران ہوتے ہیں کہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو پیدائشی نبی نہ تھا، یا تیرا پیدائشی جسم سلامت نہیں تھا، یا تیرے پیدائشی ہاتھ سلامت نہیں تھے، تو اس شخص نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی، میں پیدائشی ایسا نہیں تھا، جب تک اللہ کو منظور تھا تو میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میرا دنیا کو دیکھنا بہتر نہیں ہے، تو اللہ پاک نے مجھ سے آنکھیں لینی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر تھا کہ میرے ہاتھ سلامت رہیں اور میں ہر چیز کو پکڑتا رہوں، ہاتھوں میں حرکت رہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ میرے ہاتھ کا رہنا سلامت اب میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ بھی لے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر تھا کہ میرا جسم سلامت رہے، کب تک سلامت رہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اس کا جسم اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ناسلامت کر دیا۔ تو اس حالت میں بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جناب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بے شک کہ دنیا کا سب سے زیادہ شکر گزار اور عبادت گزار یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اور آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور گلے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے اعمال کی بدولت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔